زدني علما یا اللہ رب زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب ذوالجلال نے امت محمدیہ کا ایک مقام اور رتبہ قرآن مجید کے اندر ذکر کیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. آپ ایک درمیانی امت ہیں، ہماری اس امت کو درمیانی امت قرار دیا، اس کے بعد اس امت کو بہترین امت قرار دیا، تمام امتوں کی سردار امت قرار دیا، اور اتنا کچھ عطا کرنے کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو ایک مقام اور رتبہ عطا کیا کہ بھئی ہم نے انسان کو بغیر وجہ کے پیدا نہیں کیا، زمین پر اپنا نائب بنایا ہے تو لا محالہ اس کی کوئی وجہ ہوگی، بغیر وجہ کہ اللہ نے انسان کو پیدا نہیں کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو فضول پیدا کر دیا؟ تو فضول پیدا نہیں کیا، اللہ نے انسان کو برتری عطا کی. سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی قدرت سے، تو سیدنا آدم کو جو سجدہ کروایا تو یہ انسان کو ایک شرف، ایک مقام اور ایک برتری عطا کی. یہی وجہ تھی کہ شیطان نے اس برتری کا انکار کیا. اللہ رب ذوالجلال نے اس کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا اور ذلیل و رسوا کر دیا، لیکن اس انسان کو اس کا ایک مقام اور مرتبہ سکھایا. اب حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یہ واقعہ بائبل کے اندر بھی موجود ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی، اور اس کے اندر تھوڑی سی آگے ترمیم ہے، تھوڑا سا بائبل کے اندر اس کی اور صورت موجود ہے. بائبل کے اندر ہم کسی بات کو لیتے ضرور ہیں لیکن اس کو اتھینٹک نہیں مانتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ جو بائبل کی کتابیں ہیں یہ تحریف شدہ ہیں. موجودہ کتابیں جتنی بھی ہیں، قرآن مجید خود ان چیزوں کی وضاحت کرتا ہے کہ ان کتابوں کی تحریف ہو چکی ہے. شرف انسان کو عطا کرنے کے بعد، اعلیٰ ترین مقام اور رتبہ عطا کرنے کے بعد، اللہ ایک انسانیت کو ایک وحدت میں پروتے ہیں اور ایک دین، ایک مذہب، ایک نسل، ایک مقام عطا کرتے ہیں. کوئی اس کے اندر تفریق نہیں ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں گروہوں کے اندر اس لیے تقسیم کیا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے اعلیٰ، برتر اور بالا وہی ہے جو متقی ہوگا. جو متقی نہیں ہوگا وہ کچھ بھی کر لے، کتنی ذات وجہات حسب نسب رکھ لے، وہ اعلیٰ نہیں ہے اللہ کے ہاں. یہ انسان کو اللہ نے ایک پیغام دیا اور ایک وحدانیت کا، وحدت کا ایک تصور فراہم کیا کہ تم ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہو، اس لیے آپس میں اختلاف نہ رکھو. اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں عربی، اجمی اور کالے گورے کا فرق ختم کر کے اب اس چیز کو مزید اس کے اوپر ایک مزید مہر ثبت کر دی اپنی، جو کہ کتاب اللہ بھی یہی کہہ رہی ہے، سنت رسول اللہ بھی ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے. اس کے بعد اسلام غلامی کے تصور کو ختم کرتا ہے اور غلاموں کے حقوق فراہم کرتا ہے. آپ اسلام کو اٹھائیں، اسلام حضرت بلال، حضرت انس اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضرات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس موجود رہے بطور خادم، لیکن فرماتے ہیں کہ کبھی بھی حضور نے ہمیں غلام کہہ کے مخاطب نہیں کیا. حضور علیہ السلام نے حبشے کے وہ کالے بلال جو کہ تھے بھی غلام، ان کو اپنے اہل بیت کا حصہ قرار دیا. حضرت سلمان فارسی کو اپنے خاندان کا حصہ قرار دیا. اس لیے اسلام غلاموں کے اس تصور کو ختم کرتا ہے، عورت کو اس کا حق عطا کرتا ہے، اور اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے، اس سے بڑا حق کیا ہے ایک عورت کے لیے کہ اسلام نے اس کو جینے کا ایک مقام عطا کیا اور جینے کا رخ دیا، زندگی عطا کی. سب سے پہلا اور بنیادی وہ ٹاسک جو اسلام نے ایک عورت کو دیا کہ اس کو جینے کا ایک موقع فراہم کیا اور اس کو اس موت کے چنگل سے نکالا
جہاں اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسلام نے اس کو معاشرے میں ایک مقام عطا کیا، ماں بہن بیٹی بیوی کی اس روپ کے اندر ایک مقام، ایک عزت فراہم کی۔ اس کے بعد مذہبی آزادی دے دی، کسی کو پابند نہیں کیا، سختی نہیں کی، کوئی اگر دوسرے مذہب کا بھی ہے اس کے اوپر بھی سختی نہیں کی، لیکن جو مذہب کو ماننے والے ہیں، مطلب جو اب جب بندہ اسلام کے دائرہ کار میں داخل ہو گیا تو اسلام کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو چیز تمہیں پتہ نہیں ہے علم والوں سے پوچھ لو۔ اسلام سختی نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین کا اسلام کلیہ اور ضابطہ دیتے ہیں کہ آپ کو زبردستی مسلمان بھی نہیں کیا جائے گا، آپ کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ آپ اسلام قبول کریں۔ ہاں، اسلام قبول کر لیں گے پھر اسلام کے قوانین آپ کے اوپر لازم ہوں گے۔ اس کے بعد اسلام ہمیں اس معاشرے کو علم کی اس علم سے سرفراز کرنا چاہتا ہے، علم کی تجلیات اسلام دینا چاہتا ہے، اسلام علم کی رونقوں کو پھیلانا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اسلام نے آپ کو سب سے پہلا اور بنیادی سبق دیا، کائنات کے اوپر غور و فکر کرو، جستجو کرو کائنات کے اوپر۔ قرآن مجید بار بار کائنات کے اوپر غور و فکر کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ قرآن مجید آپ کو عقل و شعور کی مثالیں دیتے ہیں کہ آپ کے پاس عقل نہیں ہے، کہ آپ کے پاس شعور نہیں ہے، کہ آپ کے پاس تدبر نہیں ہے، آپ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یعقلون، کہ عقل نہیں رکھتے تم؟ اللہ نے تمہیں عقل دی، شعور دیا، تم اس کو استعمال کرو اور علم حاصل کرو اور آگے جدیدیت کی طرف آؤ۔ اسلام نے سائنس کو کبھی نہیں روکا، اسلام سائنسی تجربات کی ہمیشہ سے حوصلہ افزائی کرتا آیا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ مسلمانوں کی خدمات اٹھائیں، مسلمانوں کی ہر علم کے اندر خدمات موجود ہیں۔ علم ریاضی کے اندر آپ کو ابن الہیثم، محمد بن موسیٰ الخوارزمی اور عمر خیام اور نصیر الدین طوسی جیسے بڑے بڑے نام ملتے ہیں۔ وہیں کیمیا یعنی کیمسٹری کے اندر آپ کو خالد بن یزید اور جابر بن حیان جیسے لوگ کام کرتے نظر آتے ہیں۔ فزکس یعنی طبعیات کے اندر آپ کو بڑے بڑے نام ملتے ہیں، جن میں بدیع الزماں کا نام بہت بڑا ہے، انہوں نے بڑے بڑے تجربات کیے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی علم اٹھائیں سائنسی، اس کے اندر مسلمان آپ کو سر فہرست نظر آئیں گے، بلکہ آپ اٹھائیں مسلمانوں کی تاریخ، آپ کو جہازوں کا سب سے پہلا تجربہ کرتے مسلمان نظر آتے ہیں۔ ہر وہ بڑے سے بڑا کام اس پہ مسلمان سر فہرست ہیں، مسلمانوں نے تجربات کیے، مسلمانوں نے کام کیا، اسی لیے اللہ نے اسلام کو ایک عروج بھی عطا کیا۔ ہاں، مسلمان نے اپنی قدر ختم کی، اپنا مقام اور رتبہ بھلایا، اللہ نے بلندیوں سے اٹھا کر اس کو پستیوں میں ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہمارے آج کے اس دور کے اندر مسلمانوں کو جس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں سیاسی مسائل سر فہرست ہیں۔ ہر ملک اپنے ملک کے لیے لڑ رہا ہے، اسلام کے لیے نہیں لڑ رہا۔ دوسرا، ہر ملک اپنی اسلامی تشخص کو ختم کر چکا ہے۔ ہمارا مقصد تھا اسلام کے پیغام کو آگے پہنچانا، اسلام نے وحدانیت کا سبق دیا، اسلام میں وحدت کا تصور دیا، ہم ان تصورات کو بھلا چکے، ہم اپنی ذات، اپنی اس ملک، اپنی اس سرزمین کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اسلام کے لیے نہیں لڑ رہے۔ اس کے بعد اسلام ہماری یہ دنیا اقتصادی مسائل کا شکار ہے، اقتصادی مسائل کا بھی ایک ہی حل ہمارے پاس موجود ہے، اقتصادی یعنی معاشی مسائل، کہ آپ اسلام کے پیغام کو اٹھائیں، اسلام کے معاشی نظام کو فالو کریں، آپ کے تمام تر مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنی مٹی سے کٹے، اپنے رستے سے کٹے، اللہ رب ذوالجلال نے بلندیوں سے اٹھا کر ہمیں پستیوں میں ڈال دیا، اور اب بھی ہمارے پاس طریقہ ایک ہی ہے، ہم اسلام کے اس نظام کو فالو کریں، اسلام کی اس تربیتی نظام کو، اسلام کے اس معاشی اور معاشرتی نظام کو فالو کریں، تو ہمارے ان تمام تر معاملات کا حل نکل سکتا ہے۔ ہم آج بھی ایک امت واحدہ بن سکتے ہیں، ہم آج بھی ایک بھائی چارے کا ماحول اور فضا پیدا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمارے اندر وہ تمام خوبیاں، وہ تمام خصائل، وہ تمام اچھائیاں آ جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اللہ سے مانگی اور امت کے لیے بھی مانگی، اور امت کو ترغیب بھی دی کہ آپ مانگیں اللہ سے، اور ان چیزوں کو اپنی ذات کے اندر، اپنے کردار کے اندر ڈھالیں۔ اللہ رب ذوالجلال اس امت کے حال پہ رحم فرمائیں، اس امت کو امت واحدہ بنا دیں، اور امت محمدیہ کے لیے وہ تمام جو فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے، اللہ ہمیں وہ حاصل کرنے والا بنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔